السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 جون 2024 پیر کا دن بڑا اہم ہفتہ شروع ہو گیا اور میں اپنا نقطہ نظر بتاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف جو مخصوص رشتوں والا کیس ہے کیا صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے؟ میں ابھی مطمئن نہیں ہوں. میں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. دوسرا معاملہ ہے ڈیٹینشن آرڈر، جو حراست کے آرڈر جاری کیے وہ میں نے قانون چیلنج کیا ہوا آپ کو پتہ ہے زینب عمیر کی طرف سے، اور اس میں عدالت نے ڈیٹیلیں مانگی تھی اور وہ ڈیٹیلیں بڑی خوفناک آپ کے سامنے ہیں. ذرا وہ معاملہ رکھنا ہے. پھر دفعہ 144 کا چیلنج کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا بات ہوئی، اور چھوٹی موٹی اور چیزیں ہیں. آزاد کشمیر کا جو وہ اغوا ہوا تھا وہ جاسوسی کے الزام میں پتہ چلا جی ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے، وہ چیز ساری سامنے آ جائے گی. تو کوشش کروں گا اب تک میں ساری حالات اور واقعات میں سامنے لے کر آ جاؤں. سب سے پہلی خبر جو ہے نا، عمران خان کا جو نااہلی کے خلاف زیر التوا اپیل کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. علی ظفر نے یہ درخواست دائر کی، دیر آئے درست آئے، کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب. الیکشن نااہل کرنے کے بعد پارٹی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی جاری ہے، اور الیکشن کمیشن کے احکام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ مقدمہ زیر التوا ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ میں آپ کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو اپنے طریقے سے دیکھ لیا، لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ نیا بن چکا ہے، اس سارے معاملے کو وہ دیکھ رہا ہے. اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی وجہ سے ہائی کورٹ میں کارروائی آگے نہیں پڑ رہی. اور آپ کو پتہ ہے ان مقدمات کی وجہ سے درخواست دار ممبر اسمبلی منتخب نہیں ہو پا رہا. یہی کہا ہے اور جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اسی طرح فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل سے متعلق بھی درخواست جلد سماعت کے لیے دائر کر دی گئی ہے. 1 جولائی سے ہونے والے ہفتے میں مقرر کرنے کی جو ہے نا استدعا کی گئی ہے. اب آپ کے سامنے میں باقی معاملات سارا رکھتا ہوں جو بڑے اہم ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں. سب سے پہلا جو معاملہ جو ہے جی وہ تو دفعہ 144 کے نفاذ کا. آپ کو پتہ ہے الیکشن کے دنوں، الیکشن کے بعد کے دنوں یہ 144 تو ایسے ہے جیسے مذاق بنایا ہوا ہے. جس طرح ڈیٹینشن آرڈر بھی جس کا دل چاہتا ہے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے رہے. یعنی ظلم اتنا بڑا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو 144 پھر لگا دیتے ہیں. ابھی پھر لگا دی تھی جلسے کو 21 کے لیے. اور پھر کتنی FIR درج ہوئی یہ بھی بتا دوں آپ کو. ڈھیروں FIR درج ہوئی، اور وہ FIR بھی میں نے ریکارڈ پہ رکھی ہیں. میں نے عدالت کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی میں نے انفارمیشن رکھی ہے. عدالت سے گزارش کی گئی کہ یہ پھر ہو جائے گا جب 144 ختم ہو جائے گی، پھر آ جائے گا غیر مؤثر درخواست ہو گئی ہے. تو کم از کم 144 کے نفاذ کا اصول تو طے ہو جائے نا کہ کیا اصول ہیں، کس طرح لگانا ہے، کس طرح ساری چیزیں سر جیسے شاید کریم صاحب کے پاس سماعت. دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے وہ زینب عمیر کی طرف سے چیلنج کیا وہ MPO جو مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس کے تحت جو ہے نا 13 MP 9 MP اور 16 MP جس کو دل چاہتا ہے اٹھا لیں، گھر جا کر آپ پکڑنے کے لیے چلے جائیں، گھر توڑ دیں، پھر اسے جیلوں میں ڈال. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ وہ کرنا ہے گھر میں نظر بند کر دیں آپ، یہ کیا طریقہ ہے؟ جیلوں میں پکڑ کے ڈال دیں اس آدمی کو. ظلم کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے سارے پروسیس کے تحت. اور بڑی خوفناک فگر آئی ہے یہ میں بتا دوں آپ کو. تقریباً 1200 سے زائد جو ہے نا وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں پر لوگ ہیں. یہ بیک گراؤنڈ پہ یہ کوشش کروں گا وہ رپورٹ ساری چل جائے. جو ہے نا چیف سیکرٹری نے MP آرڈر تفصیلات جو ہے نا وہ عدالت کے سامنے پہ دی. 4770 افراد کو MP آرڈر کے تحت نظر بند کیا گیا ہے. اور کمال کی بات ہے، اور اس کے لیے آرڈر کتنے جاری کیے گئے؟ 3532. یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے. اور 3511 افراد MP آرڈر واپس لینے کی بنا پر رہا ہوئے. تو باقی کہاں ہیں 1200؟ وہ کیا لاپتہ ہیں؟ یہی عدالت کے سامنے سوال رکھا گیا. اور پھر کہا گیا کہ اس کو چونکہ مین کیس نہیں لگا ہوا تھا، عدالت نے مین کیس بھی لگا دی ہے. پہلے مین کیس یہ لگا ہوا تھا جون کے شروع کے دنوں میں، تو وہ بھی، اور میں نے گزارش کیا کہ اسی چھٹیوں سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا جائے. جمعے کی میں نے ریکویسٹ کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل صاحب دستیاب نہیں تھے. ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ 27 کا نوٹس ہے، اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ سارے معاملے کو دیکھنا ہے، اور اس معاملے کو دیکھیں گے تو چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. یہ بھی گزارش کی گئی ہے عدالت سے. روک لو ذرا. بہت ہی اہم معاملہ ہے جو میں آپ کے ساتھ دیکھیے بڑی مزیدار رپورٹ ہے.
راولپنڈی اور گوجرانوالہ لاہور میں سب سے زیادہ ایم پی او کے آرڈر جاری کیے گئے. ملتان لاہور راولپنڈی ڈویژن میں یہ ساری تفصیلات سامنے آ چکی ہے. راولپنڈی میں 348, گوجرانوالہ میں 328 اور لاہور میں 301. ملتان میں 739, لاہور میں 642 اور راولپنڈی میں 384 افراد کو نظر بند کیا. یہ وہ معاملہ دیکھیں زیادتی بڑی ہے. اب جس کو دل چاہتا ہے اٹھا کے, اب یہ تو نہیں ہے اب یہ اب پرچے دیں, اب یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. اور پاکستان میں دیکھیں یہ بنیادی حقوق تحفظ کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. اور یہ والی جو تفصیل ساری آئی ہے دفعہ 144, یہ جسٹس امجد رفیع صاحب کے پاس ہے اور یہ دفعہ 144 والے کیس کے اندر لگا دی ہے. اب آپ سب سے عام جو سنی اتحاد کونسل والا کیس ہے اس میں نقطہ نظر میرا سن لیجئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ فل کورٹ میں جسٹس مسرت علی صاحبہ نہیں ہیں. 3 سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں, جسٹس چیف جسٹس جو تھے ملک شہزاد احمد خان, جسٹس عقیل عباسی اسلام آباد اپنا سندھ ہائی کورٹ سے, اور لاہور کے جسٹس شاہد بلال, تینوں کو نوٹیفیکیشن جان کے نہیں جاری کیا جا رہا. بدنیتی پہ الیکشن اپنا وفاقی حکومت جاری نہیں کر رہی ہے. وہ اس لیے نہیں جاری کر رہی تاکہ اس فل کورٹ کا حصہ نہ ہو جائیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں, میں وبانگے دول کہہ رہا ہوں کہ فل کورٹ کا مطلب ہے فل کورٹ. یہ ججز آئیں پھر آئیں اور جسٹس قاضی فائزہ پہ اعتراض نہیں اٹھا رہے. اور جسٹس قاضی فائزہ کی جتنی ہیرنگ دلی ہے میں ان سے اتفاق ہی نہیں کرتا بڑی وضاحت کے ساتھ. نہ سیکشن 215 کی وائریز کے حوالے سے بات, نہ رول 94 جو ہے جو روکتا ہے کہ الیکشن سمبل جسے لے لیا جائے گا اس کو مخصوص چیز سے نہیں ملیں گی. یہ ابھی تک یہ چیز بھی سامنے نہیں آ سکی. میں بار بار بتا چکا ہوں. میری کوشش ہوگی آج عمران ریاض سے میں تفصیلی میں بات کروں گا اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پتہ چل سکے اور اس معاملے کو اٹھا سکے. 13 جو رکنی بینچ ہے اس کے سامنے اس کیس کی سماعت ہوئی اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ذات امیدوار انتخاب میں حصہ لینے والے کسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. جو سیاسی جماعت الیکشن لڑ کر آئی ہے انہوں نے عوام نے ووٹ دیا. ایسی سیاسی جماعت جس نے انتخاب میں حصہ ہی نہیں لیا اسے مخصوص نہیں ایسی. یہ بڑا باریک سوال ہے. اور اعلیٰ عدلیہ کے مختلف کیسوں کا فیصلہ صدیق نے ذکر کیا. جسٹس منیب اختر, جسٹس چیف جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس منصور علی شاہ, یعنی وہ جو بات اصل بات ہے اصل بات ہے کہ اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں آئین تشریح جو ہے نیچرل حدود کے مطابق کی جائے. اور الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت کی تشریح غلط کی ہے. مخصوص ایشو سے متعلق آئین کو نظر 2 آرٹیکل 51 اور 106 کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیسیکلی کچھ بنیادی پہلو. ایک پہلو تو یہ ہے مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نشستیں ہر جماعت کو دی گئی ہیں, فہرست پر ہوں گی. تیسرا پہلو یہ ہر جماعت کو اپنی جنرل نشستوں کے حساب سے نشستیں لیں گی. اور یہ جیسے جمال مندوخیل کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جیسے میں وہ ساری باتیں چونکہ ڈسکس ہو چکی ہیں ان سارے سے. میں سارے معاملے میں لسٹڈ اور ان لسٹڈ پارٹی کا ذکر آیا اور پولیٹیکل پارٹی کے وجود کے طور پر رکھتی ہے اور انہوں نے دوسری جماعت میں شمولیت کی. جیسے میں نے کہا انتخابی نشان چلے گئے, پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. یہی میں کہہ رہا ہوں جو جسٹس اطہر اللہ بات کر رہے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹی ان لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی تو ہے. الیکشن کمیشن نے ان لسٹڈ پارٹی تو قرار دیا ہے. پی ٹی آئی اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹی وجود رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جماعت میں کیوں شمولیت لگا دی. یہ چیز کے ریمارکس تھے کہ وہ کیا کرتے. کہا تھا 3 دن کا ٹائم دینا ہے, انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ مان لیا جائے. اور آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کی ہے. یہ تو آپ کے دلائل کے خلاف ہے. 2 روز قبل الیکشن کمیشن نے تحریری جواب جمع کرایا ہے. جواب میں کہا گیا 24 دسمبر کی ڈیڈ لائن کے باوجود سنی اتحاد کونسل نے مخصوص رجسٹروں کی فہرستیں نہیں جمع کرائی. تاہم امیدواروں کی تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا تھا, لیکن بعد میں امیدواران تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود ہی دستبردار ہو گئے. اب یہ وہ ساری چیزیں جو سارا کچھ سامنے رکھا ہے. اور جسٹس قاضی فائزہ کا مائنڈ بڑا کلیئرٹی کا نظر آتا ہے. وہ اپنے جو مخصوص شستوں والا فیصلہ ہے اسی کو اب اب دیکھ رہے ہیں یہاں نظر ثانی کی درخواست زیر التوا ہے. یہ بھی سوال یہاں پیدا ہوا تو وہ لگانی نہیں چاہیے وہاں پر. کیا وہ اکٹھی نہیں سنی جانی چاہیے؟ میں یہ بات بڑی وضاحت کرتا ہوں کہ نظر ثانی کی درخواست بھی ساتھ اکٹھی ہونی چاہیے. اور وہاں اپنا جو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جنہوں نے انتخابات لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی وہ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. وہ وہی کہہ رہے ہیں جیسے عرفان صدار نواز آپ کے دلائل سے تو آئین میں دیے گئے الفاظ غیر مؤثر ہو جائیں گے. سنی اتحاد کو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. اور جناب جسٹس اطہر ملیرا نے کہا پی ٹی آئی کا وکیل کا کہنا ہے مخصوص انتخاب پر پرفارمنس پر انحصار نہیں کرتی. جسٹس اطہر ملیرا نے کہا کہ انتخابی نشان چلے جانے کے بعد دوسری سیاسی جماعت نہیں رہی اور ان لسٹڈ سیاسی جماعت قرار دے دیا ہے. جسے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بھی سیاسی جماعت کا وجود رکھتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت بھی نہیں رکھتی ہے. آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت خودکشی کی ہے. اور جسٹس شاہد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے رول 92 کی ذیلی شک 2 پڑھیں
جسٹس منیسٹر نے کہا کہ آزاد امیدوار الیکشن قرار دیا، الیکشن کمیشن کی رائے کا اطلاق ہم پر لازم نہیں ہے، پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں ہیں، الیکشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا، تو یہ بہت خطرناک تشریح ہے۔ جسٹس امین الدین ہے، نظر آ رہا آپ کو ججز کون کون سے کہاں ہیں، تمام امیدوار پی ٹی آئی کے تھے، حقائق منافی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے سرٹیفکیٹ جمع کر واپس کیوں لیے گئے؟ جس نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے تو انتخابی نشان واپس ہی نہیں لیا، آئین پر عمل کر کے اس ملک کی دھجیاں اڑائیں گی، میں نے آئین پر عمل کا حلف لیا ہے۔ اب یہ جسٹس سب جیسے مرضی وضاحتیں دیتے رہیں، یہ ان کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ آپ سب نمائندگی کر رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کی، متاثر کی چوائس پر نہیں ہے، سیاسی باتیں نہ کریں۔ اور پہلے رات انتخابی نشان لے لیا گیا، جس نے کہا آپ سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں، سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان ہے کیا؟ کہا کہ سنی اتحاد کونسل نشان گھوڑا ہے، جس نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان تو لیا ہی نہیں گیا۔ اب یہ بات ہے، جسٹس جمال مندوقی نے اس وقت الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد قرار دیا تو اپیل کیوں دائر نہیں کی؟ اب اس سے بڑا سلمان راجہ صاحب دلائل دیں گے، اور سلمان راجہ صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو چیزیں ساری سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اور جسٹس اطہر ملہ نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ الیکشن پر سوال اٹھا دیے کہ جو 2018 میں ہوا وہی ہوا، پریس کانفرنس نہیں کی، انہیں اٹھا لیا گیا، یہ باتیں سب کے علم پہ ہے، کیا سپریم کورٹ اس پر آنکھیں بند کر لے؟ جسٹس نے کہا آپ کی بات مکمل متفق ہوں، اور ریمارک بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے عمران خان نے، یہ کمال ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ پی ٹی آئی کے صدر تو تھے، انہوں نے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ پی ٹی آئی نے تو انتخابات رکوانے کی کوشش کی تھی، پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، پی ٹی آئی بانی وزیر اعظم۔ اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو چیز بڑی کلیئر آ جائے گی۔ میں آپ کے سامنے جو سوال ہے نا، جو جسٹس اپنا سلمان اکرم راجہ کے آرگومنٹ جو ہیں وہ بتانا میں چاہتا ہوں، وہ بڑی زبردست انہوں نے کوشش پوری کی ہے۔ اور کنول شوذب پی ٹی آئی وومن کی صدر ہیں، اٹارنی جنرل الیکشن ایکٹ کے تحت مطابق شخص 2 جماعتوں کا رکن نہیں ہو سکتا، کنول شوذب کو پہلے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل کنول شوذب کا اکیلی تھی جو سنی اتحاد کونسل میں نہیں گئی۔ کنول شوذب عام انتخابات میں منتخب نہیں ہوئی، وکیل سلمان راجہ نے بتایا۔ اور یہاں میں آخر میں بات آپ کے سامنے صرف اتنی سی رکھنا چاہتا ہوں کہ 215 آئین سے متصادم ہے، رول 94 جو کہتا ہے مخصوص سے اس کو ملیں گی جس کا انتخابی نشان ہوگا، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا وجود تو ختم ہی کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی بات اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور 3 حلقوں کے الیکشن ٹرائبیونل کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، جسٹس عامر فاروق نے کی، اور تیاری کے لیے وقت مانگا، چیزوں سے برہم ہو گئے، اور 5 منٹ کا ٹائم لے لیں۔ کون سا آسمان گرنے لگا تھا؟ اس آرڈیننس کا دفاع کیسے؟ قائم مقام صدر سے راتوں رات آرڈیننس جاری کروایا، پارلیمنٹ کو ختم کر دیتے اور آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلواتے۔ آپ لوگوں نے تو آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے، ایک واہ فیکٹری ہے اور دوسری آرڈیننس فیکٹری ہے، وہ اسلحہ بناتے ہیں، آپ آرڈیننس بناتے ہیں، اور جو آرڈر ہے معطل کر لیا۔ 7 انجم وکیل کو توہین عدالت کا نوٹس عدالت نے جاری کر دیا ہے، اور ٹرائبونل کے جج بحال ہو گئے، طارق محمود جہانگیری بحال ہو گئے، اور الفاظ کی وضاحت نہ ایسا کر سکے، اور جو الفاظ سخت استعمال کیے وہ بڑے خطرناک۔ آخر میں جسٹس محسن اختر کیانی کے آزاد کشمیر کے لاپتہ شہری خورشید احمد کا پتہ چل گیا، وہ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس کہا یہی ہے کہ جناب وہ جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہے۔ چلیں حالات سامنے آ جائیں، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔